السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے جانور کو ذبح کیسے کیا جائے شریعت کے روشنی میں وہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ عام طور سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جانور ذبح کرنا، خاص طور سے قربانی کے اندر جانور کا ذبح کرنا یہ بہت بڑا کام ہے، کوئی راکٹ سائنس کا کام ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عام دنوں میں جس طرح سے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو حلال کرتے ہیں، ویسے ہی قربانی کے اندر بھی کرنا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قربانی کے اندر نیت ہوتی ہے، جس کے طرف سے قربانی ہوتی ہے اس کی نیت ہوتی ہے۔ قربانی کے اندر آپ سمپل بات سمجھ لیجئے جانور ذبح کرنے کے لیے کہ اگر آپ نے بسم اللہ کہہ کے جانور کو ذبح کر دیا اور ذبح کے بعد اگر آپ نے اپنی زبان سے، اپنے بھاشے میں، اپنی زبان سے کہہ دیا کہ یا اللہ فلاں کے طرف سے قربانی قبول فرما، یا پھر ذبح ہی اس نیت سے کر دے کہ فلاں کے طرف سے قربانی دینے جا رہے ہیں اور بسم اللہ کر کر اگر ذبح کر دے، پھر بھی جانور حلال ہو جائے گا اور قربانی ہو جائے گی۔ اور چاہے تو ذبح کے بعد اس آدمی کا نام لے لے جس کی طرف سے قربانی ہے اور کہہ دے کہ اللہ فلاں کے طرف سے قربانی کو قبول فرما۔ اور جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانور کو ذبح کرتے وقت، ذبح سے پہلے اور ذبح کے بعد جو دعائیں ثابت ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، اگر ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ کوئی آدمی جانور ذبح کرتا ہے تو پھر تو بہتر ہے، اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ فقہ کی بہت معتبر کتاب در مختار کے اندر منقول ہے کہ جانور کو کس طرح سے ذبح کیا جائے۔ جو صحیح معنوں میں صحیح سنت کے مطابق ذبح کرنے کے جو مسائل ہیں، ذبح سے پہلے، ذبح کے بعد، ذبح کرتے وقت اور اس کے درمیان میں، اس کے بعد میں، پہلے جو دعائیں ثابت ہیں، میں آپ حضرات کے سامنے وہ بتا دے رہا ہوں۔ بوقت ذبح ضروری رعایتیں: قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کرے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے۔ یہ ذبح کرنے کے آداب میں سے ہیں کہ قربانی سے پہلے چھری کو خوب تیز کرے اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرے، اور ذبح کے بعد کھال اتارنے اور گوشت کے ٹکڑے کرنے میں جلدی نہ کرے۔ جب تک پوری طرح جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے کھال اتارنے میں اور گوشت کو ٹکڑے کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ بہت سارے لوگ چونکہ جو وہ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کھال وغیرہ اور گوشت وغیرہ ٹکڑے کرنے والے ہوتے ہیں، کھال کو نکالنے والے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر کانٹریکٹ لے کے رکھے رہتے ہیں اور انہیں جانا رہتا ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، ایک جگہ جانور کو ذبح کر کے ابھی جانور ٹھنڈا ہوا نہیں ٹھیک سے، تب تک وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے، اس لیے ذرا سا جانور کو ٹھنڈا ہو جانے دیجئے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کے کھال نکالیں، پھر اس کے بعد سے گوشت کے ٹکڑے کریں۔ اور قربانی کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے۔ یاد رکھیے کہ اسی لیے میں نے کہا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدمی کو اگر یہ دعائیں یاد نہیں ہیں تو بسم اللہ تو مسلمان کو یاد ہے، بسم اللہ کر کے اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کر دے، جس کے طرف سے قربانی کرنی ہے اس کا نیت کر لے۔ تو اس لیے کہا کہ اپنی قربانی کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا افضل اور بہتر ہے۔ اگر یہاں تک کہا کہ اگر تنہا چھری چلانے کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسروں سے مدد لے سکتا ہے۔ یہاں تک فقہاء کرام نے کہا کہ تنہا اگر چھری چلانے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتا تو اس کے اندر دوسروں سے مدد لے لے، مگر بسم اللہ پڑھنا سب پر لازم ہوگا۔ یعنی جتنے لوگ جانور کے ذبح کرنے میں مدد کر رہے ہیں اور ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، سبوں کا بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ اور اگر خود بالکل ہی ذبح کرنا نہیں جانتا، چھری چلا بھی نہیں سکتا ہے، تو پھر دوسروں سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ لیکن فقہاء کرام نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ اگر وہ خود سے نہیں کر سکتا، خود سے چھری دوسرے سے سہارا لے کر بھی چھری نہیں چلا سکتا، تو کہا کہ اس کا خود وہاں رہنا افضل ہے جہاں اس کے نام کی قربانی ہو رہی ہے۔ قربانی کی نیت صرف دل سے کرنا کافی ہے، زبان سے کہنا لازم نہیں ہے۔ یعنی میں نے کہا کہ قربانی کی اگر صرف نیت کر لے، نیت کر کے بسم اللہ کر کے ذبح کر دے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ البتہ ذبح کے وقت بسم اللہ کہنا لازم ہے، بغیر بسم اللہ کے جانور تو حلال ہی نہیں ہوتا۔ اور ذبح کے لیے جانور کو بائیں پہلو پر رو بقبلہ لٹائیں، بائیں پہلو پر لٹائیں قبلہ کی طرف، یہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور اپنا دایاں پیر اس کے شانے پر رکھیں، اپنا دایاں پیر اس کے شانے پر رکھیں اور بسم اللہ کہہ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے۔
तेज़ छुरी का भी होना ज़रूरी है ताकि जानवर को तकलीफ़ ना हो। बिस्मिल्लाह कहकर तेज़ छुरी से ज़बह कर दे। और ज़बह करते वक्त अगर याद हो तो इस दुआ का पढ़ना मसनून है, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिदालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये दुआ मौजूद है। ज़बह करते वक्त अगर याद हो तो इस दुआ का पढ़ना सुन्नत है। और ज़बह के बाद अगर याद हो तो इस दुआ को पढ़ें, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलत मिन हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अगर अपने नाम से कर रहा है तो मिन्नी कहे, अगर दूसरे के लिए क़ुरबानी कर रहा है तो मिन की जगह में उस आदमी का नाम ले लें। नाम के अंदर उस आदमी का नाम लेना, फिर उसके वालिद का नाम लेना, उसकी माँ का नाम लेना, फिर अगर कोई औरत है तो उसके शौहर को नाम, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को ज़रूरी समझते हैं, इसीलिए उनके लिए परेशानी होती है कि वो इंतज़ार करते रहते हैं किसी महल्ले के इमाम का, किसी आलिम का, किसी हमारे यहाँ के ज़बान में जुनाब का इंतज़ार करते रहते हैं। इतने परेशान और इतने इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह से पूरे साल जानवर को ज़बह करते हैं, हलाल करते हैं, ऐसे ही इसके अंदर जानवर को ज़बह करना है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसके अंदर नियत कर लेनी है जिसके तरफ से क़ुरबानी देनी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिक्र अहमद को रब ने किया है बुलंद, आपका नाम तो हर जगह आम है। सब फरिश्ते खुदा भेजते हैं दुरूद, तुम भी पढ़ लो दुरूद, सबका ये काम है।